نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پر بات کو چھوڑا تھا اور ذکر کیا جا رہا تھا کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کو یہ حق ہی نہیں کہ جس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرما دے تو پھر بھی یہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ تم میری عبادت کیا کرو، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہے وہ تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کی اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو یا ان کی پرستش کرو، ان کی پوجا کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں مسلمان کر لینے کے بعد یا تم مسلمان ہو جانے کے بعد اب وہ تمہیں کفر کی طرف بڑھنے کا حکم دے؟ تو میں نے کل بات یہاں پر ختم کی تھی کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ سجدہ کرنے کی خواہش جب پیدا ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس سے پہلے سجدہ تعظیمی وہ حرام نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے، تشریف لائے، تو ان کی شریعت میں بھی سجدہ تعظیمی حرام نہ تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی جو تھا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ کر حرام ہوا۔ تو پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے بزرگوں کو، اکابرین کو، بڑوں کو وہ تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے شریعت میں یہ حرام قرار دیا گیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث مبارک میری نظر گزری، میں نے کہا چلو اسی سے بات شروع کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 1586۔ اس سے ایک اور مغالطہ بھی انسان کا درست ہو جائے گا کہ جو یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، پیدائش کے وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ ڈیوٹی رب کی مرضی ہے جب لگا دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی کئی سالوں کے بعد جا کے لگائی، لیکن وہ پیدائش سے پہلے بھی نبی اللہ کے علم میں تھے اور پیدائش کے وقت بھی نبی تھے، تو سارا بندوبست کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر فرعون کے محل میں پہنچایا اور تربیت کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیے گئے، ان کی روح کو پیدا کیا گیا، تو وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی کوئی نبی بھی دنیا میں نہ آیا تھا۔ تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ 40 سال کے بعد کیونکہ بعثت نبوت ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ نبوت کا اعلان کریں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے اور جب پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے۔ تو یہ حدیث مبارک میں پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان تھے نا ابو طالب، وہ شام کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے، اپنا تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ چل دیے، چچا جان میں بھی چلوں گا۔ تو آپ چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، 8-10 سال کی جو چلنے پھرنے کی عمر ہوتی ہے بچے کی۔ تو رستے میں ایک راہب کے پاس آپ کا پڑاؤ ہوا، عیسائیوں کا جو بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے پاس اترا جا کر قافلہ، اور قافلوں نے اپنے کجاوے اتارنے شروع کر دیے، تو وہ راہب جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، اس قافلے کے پاس آ کر ٹھہرا۔
تو یہ سوچنے لگے کہ ہم تو کئی بار یہاں سے گزرے، یہاں پر ہم نے پڑاؤ کیا، لیکن یہ راہب کبھی ہماری طرف نہیں آیا، آج کیا معاملہ ایسا ہوا؟ تو وہ جو راہب اس کے پاس، ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ چھوٹی عمر میں اس نے ہاتھ پکڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ساری جو گفتگو ہے یہ راہب نے آپ کے بچپن میں کی، اور یہ حدیث کی کتابوں میں اور بھی حوالہ جات ملتے ہیں، میں تو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ جو مشائخ تھے نا ساتھ، بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے راہب سے یہ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی ہیں، یا اللہ ان کو نبوت دے گا، یا اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر انہوں نے بھیجا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگا جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترتے ہو نا تو میں نے دیکھا کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گر گیا ہو۔ جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبیلے کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، جہاں سے گزرتے پہاڑ بھی سجدہ کرتے اور درخت بھی سجدہ کرتے۔ اور پھر اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ چیزیں سجدہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی نا وہ بھی دیکھی۔ اس نے کہا میں نے پہچان لیا کہ ان کے کندھے کے درمیان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ آخری نبی الزمان ہیں۔ پھر اس نے واپس گیا، ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کی دعوت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سارے کے سارے جو قافلے کی اس نے دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ تو جب کھانے کے بعد اس نے کہا، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جب پوچھا، پتہ چلا کہ یہ ان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان سے کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو واپس بھیج دیں، ان کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ نبی ہیں آخر الزمان جن کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چل رہے تھے نا اونٹوں کے ساتھ، تو اس نے کہا دیکھو جہاں جہاں تمہارا یہ بھتیجا چل رہا ہے بدلی آسمان پر اس کو سایہ کیے ہوئے ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور نشانی نبوت کی ہو نہیں سکتی۔ تو میرا کہنا مانو، ان کو واپس بھیج دو۔ اگر رومیوں کو پتہ چل گیا، عیسائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، وہ ان کے جان کے در پہ ہیں، وہ تلاش میں ہیں، وہ تلاش میں ہیں۔ یعنی کہ ان کی کتابوں میں حوالہ جات لکھے ہوئے تھے، وقت لکھا ہوا تھا، زمانہ لکھا ہوا تھا، علاقہ لکھا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال لکھے ہوئے تھے، آپ کا نسب لکھا ہوا تھا، کس قوم میں سے ہوگا، کس خاندان میں سے ہوگا، نام کیا ہوگا، یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں درج تھا۔ اور وہ ڈھونڈ رہے تھے اس زمانے میں کہ اب اس نبی کے پیدا ہونے کا وقت ہو چکا ہے، یا ہو چکا ہے پیدا، یا ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کو واپس بھیجو۔ تو اسی اثناء میں 7 رومی وہاں پر آ گئے، تو ان سے پوچھنے لگا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ وہ جو آخر الزمان نبی آنے والے ہیں وہ اس مہینے میں گھر سے باہر سفر کے لیے نکلیں گے، گھر سے باہر سفر کے لیے نکلیں گے، تو ہم ان کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں مل جائیں تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ہمارا کھاتا بند ہو جائے گا، تو وہ ان کی جان کے درپے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا، راہب نے حضرت ابو طالب سے، کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا، یہ ایک ٹولی ہے، کئی اور ٹولیاں ہیں جو تمہارے بھتیجے کی جان کے پیچھے ہیں۔
لہذا ان کو واپس بھیج دو۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے ان کو حضرت بلال حبشی جو اس وقت مسلمان نہ تھے، غلام تھے، ان کے ساتھ اور ایک دو اور ساتھی کو ساتھ ملا کر تو ان کو واپس جو ہے آپ کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ تو میں نے کل بات کی تھی نا کہ سجدہ کرنا، تو آپ کو تو کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی تھی، ہر شے سجدہ کرتی تھی، لیکن یہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معبود حقیقی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا فرشتوں کو سجدہ کرو ان کو، تو کیا معبود سمجھ کر سجدہ انہوں نے کیا تھا؟ نہیں، اللہ کا امر تھا، حکم تھا، لیکن وہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ تھا، کسی کی عظمت کے لیے، شان دکھانے کے لیے، کسی کا مرتبہ دکھانے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شریعت محمدی میں وہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جائز نہیں تو پھر ان سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی اور موجود نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو اس لیے اب سجدہ تعظیمی بھی قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اب کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے آیت نمبر 81 ہے، 81۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے، جو تمہارے ساتھ ہوگی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لے کر آنا، تم ضرور ان پر ایمان لے کر آؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا باری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو یہ وہ عہد تھا جو اللہ کریم نے عالم ارواح میں نبیوں سے لیا، عالم ارواح میں نبیوں سے لیا۔ دو قسم کے وعدے جو اللہ کریم نے انسان کی تخلیق سے قبل لیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی ساری اولاد کو نکالا۔ قیامت تک جو آدم علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہونے تھے ان کو نکالا، ان کی ارواح کو نکالا، پھر ان کو شکلیں عطا فرمائیں اور پھر ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب وہ بولنے لگے تو پوچھا ان سے، کیا پوچھا؟ عہد و پیمان لیتے ان سے بات کی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور پھر تم سب پر تمہارے باپ آدم کو بھی گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لہذا تم کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا، تمہیں جو یہ وعدہ یاد کراتے رہیں گے۔ یہ عہد و پیمان جو آج تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو، میں پے در پہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، رسولوں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں یہ وعدہ یاد کراتے رہیں گے اور اپنی کتابیں نازل کرتا رہوں گا۔ تو سب نے یک زباں ہو کر یہ گواہی دی کہ مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک عہد اللہ کریم نے ساری کائنات کے انسانوں سے لے رکھا ہے
وہ جو میں بات کرتا ہوں نا وعدہ پورا کرنے کی، یہ وعدہ ہے کہ ہم نے زمین پر آنے سے قبل ہی اللہ کو اپنا معبود مان رکھا ہے۔ اور دوسرا وعدہ جس کا ذکر یہاں اللہ کریم کر رہے ہیں وہ انبیاء کرام سے لیا گیا۔ اے میرے محبوب وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، تو نبی تو زمین پر اس وقت موجود نہ تھے، یہاں عامۃ الناس سے سارا حلف لیا اور آدم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ یہ آدم تمہارا باپ گواہ ہے اس بات پر، کہیں منکر نہ جانا۔ اور ایک عہد اللہ کریم نے انبیاء کرام کو اکٹھا کر کے لیا روحوں سے کہ اب تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ تم سب کو میں دنیا میں نبوت دے کر بھیجوں گا، یکے بعد دیگرے کتابیں دے کر بھیجوں گا، لیکن تم سے بعد وہ ایک ایسا نبی آئے گا جو تمہیں دے کر بھیجی گئی کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ تو تم پر یہ فرض کیا جاتا ہے ضرور بر ضرور، پہلی بات کیا، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بر ضرور ان کی مدد کرو گے۔ پھر کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے سارے انبیاء کرام کی ارواح نے اللہ کریم کے سامنے یہ عہد کر لیا کہ ہم تیرے اس نبی اور برگزیدہ رسول پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم نے اقرار کر لیا، اب تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ نے سارے نبیوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا کب لیا حلف؟ جب ابھی دنیا بنی نہ تھی۔ تو جب دنیا وجود میں نہ تھی، کوئی نبی زمین پر نہ آیا تھا، تو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی تھے، لیکن وہ اللہ کے علم میں تھے، وہ اللہ کے۔ اور میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی تھی نا کہ آقا نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ نے چاہا کہ میں کچھ پیدا کروں تو میرے نور کو پیدا کیا، تو ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب سارے نبیوں سے یہ عہد لیا جا رہا تھا نا، تو سارے نبیوں کے اوپر ایک نور کا حالہ سا چھا گیا، ایک نور نے سارے نبیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو سارے انبیاء کرام نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ رب کریم یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں آخری نبی بنا کر تمہارے بعد بھیجوں گا۔ تو اللہ نے وہاں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی انبیاء کرام کو کروائی۔ تو سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، اور ہر نبی جو بھی دنیا میں آیا وہ جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ کہتا رہا کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لے کر آنا اور ان کی مدد کرنا۔ چلتے چلتے یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جب بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے رہے اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد وہ آئیں گے جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، تو اگر تمہیں وہ زمانہ ملے تو ان کا کلمہ بھی پڑھنا، ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو اللہ یہ بات یاد کرا رہا ہے ان کو کہ ہر ایک نبی سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا، اور ہر ایک نبی نے یہ وعدہ کیا تھا، اور ہر ایک نبی جو تھا وہ اپنی امت کو یہ تلقین کرتا رہا، بلکہ اپنی امت سے یہ وعدہ لیتا رہا کہ تم وہ نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لے کر آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ تم کیسے بھاگتے ہو، تم کیسے نہیں مانتے، جبکہ ہر نبی جو تھا اس بات پر ایمان لاتا رہا اور وعدہ لیتا رہا تم سے۔ اے یہودیوں، تم سے موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، یاد کرو اس وقت کو، اور عیسائیوں تم سے عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، اب تم کیوں منکر رہے ہو، کیوں اپنی بات سے پھر رہے ہو؟ تو سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا۔ اب ایک دوسرا نقطہ اس میں سے کہ سارے ہی نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، لیکن ایسا وعدہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا ہو۔ ختم نبوت پر ایک سب سے بڑی مہر یہ بھی ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو نبی آنا ہوتا تو آپ کا بھی ذکر مبارک بھی ہوتا کہ آپ بھی وعدہ کریں
کہ جب آپ کے بعد کوئی آئے گا نبی تو اس پر آپ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ جب اللہ کریم نے وعدہ کس لیا سارے نبیوں سے، اور لیا کس کے لیے؟ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو مہر لگا دی یہاں پر اللہ کریم نے کہ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ فیصلہ تو رب کریم نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کر لیا تھا کہ یہ میرا نبی ہے جو پیدائش میں سب سے پہلے ہے اور نبوت میں سب سے بعد آئے گا، ان کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ تو یہ امر تو اللہ نے پہلے طے کر لیا تھا، لہذا یہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہوں یا قرآن کی آیتیں مبارک ہوں، آقا فرمائے آنا خاتم النبیین نہ بھی نہ کہیں، تب بھی قرآن نے فیصلہ سنا دیا، اس آیت کریمہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر آقا کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو آقا بھی اس عہد میں شامل ہوتے، لیکن آقا کو شامل نہ کرنا اور آقا کے لیے عہد لینا بذات خود ثابت کر رہا ہے کہ وہ جو آخری نبی جن کا عہد لیا جاتا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نہ تھا۔ تو اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم نے بند کر دیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا۔ آگے اللہ کریم آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ پوری نسل انسانی کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس وقت تو یہود و نصارہ تھے نا سامنے موجود تھے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اب پھر جو اس اقرار سے پھر گیا بس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب اس اقرار کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو میں نے اوپر اقرار بیان فرمایا نا رب کا والا، اس کی بات نہیں اللہ کریم کر رہا، اس اقرار کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے ان پر ایمان بھی لے کر آؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو یہ وعدہ جو تھا نا، اللہ کہتا ہے جو اس وعدے سے پھر گیا حقیقت میں وہی نافرمان ہے، وہی نافرمان ہے۔ تو یہ قاعدہ، یہ کلیہ، یہ قانون رب کریم نے قیامت کی گھڑی تک جو نا وہ فیصلہ سنا دیا، یہ قانون بنا دیا کہ اب جو اس وعدے سے پھرے گا کہ اس میرے محبوب پر ایمان نہ لے کر آئے گا اور میرے محبوب کی مدد، یعنی کہ اب میرے محبوب کے دین کی مدد نہ کرے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا۔ تو اب جو ان دو حالتوں سے پھر جائے گا حقیقت میں اللہ کریم فرماتے ہیں پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے، وہی لوگ نافرمان ہوں گے، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے فیصلہ سنا دیا۔ تو اب تو ہمارے پاس کوئی رستہ، کسی کے پاس رستہ نہیں بچتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر بھی نجات ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اس گئے گزرے دور میں جس بندے کو ایمان نصیب ہو گیا، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، اپنا ہادی مان لیا، اور آقا کے دین کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو وقف کر لیا، سمجھ لیں کہ وہی اللہ کے تابع دار ہیں، وہی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو ان چیزوں سے دور رہا، جس کے حصے میں یہ اللہ نے عزت و سرفرازی نہ عطا فرمائی، وہی حقیقت میں نافرمان ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آقا کی امت میں تو اس نے ہمیں خود رکھ دیا۔ ایک سفر تو رب کریم نے پہلے سے ہمیں طے کروا دیا کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی کہ ہم ایمان لائیں، ہم پیدا ہی ایمان والے ہوئے، ہم پیدا ہی ایمان والے ہوئے۔ اب دوسرا کام ہم نے کرنا ہے اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے تنصرونہ، مدد کرنا۔ کس کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ آقا کے دین کی مدد کرنا۔ اور آقا کے دین کی مدد کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک آقا کے دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ یہ ہے اللہ کے دین کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ تو اپنے تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے میرے دوستو، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ یہی وہ سبب ہے جس کے سبب سے آخرت میں ہم VIP پروٹوکول اللہ کریم سے مانگیں گے، ہمارا مقام علیحدہ ہوگا، آقا کی امت کی ایک اپنی شان ہوگی۔ لیکن سبب کیا ہے؟ اگر ہم وفادار ہوئے، ہم وفادار ہوئے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کو سمجھنے اور اس کی خدمت کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔